جی السلام علیکم ناظرین، میں جہاں زیب علی واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں. ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب عاصم افتخار صاحب کو، پاکستانی مندوب ہیں اقوام متحدہ کے اندر. سر تھینک یو سو مچ ٹو بی ود دی ایئر وائی نیوز ٹوڈے. تھینک یو. بھارت کا رویہ تھا وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی تھا. ہر سٹیج پہ آپ دیکھیں کہ ایسکلیشن لیڈر کی ہر سٹیج پہ اٹ واز آل بیسڈ آن وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اینڈ یو این چارٹر. اور اس کا موازنہ آپ پاکستان کے رسپانس سے کریں تو دیٹ واز ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا, دیٹ واز ان اکارڈنس ود آر رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, یو این چارٹر. اور تو اس سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک اسٹیٹ ہے جس کا ایک روگ بیہیویئر ہے, اور دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے جس کا ایک رسپانسبل بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. بھارت ہمیں بدنام کرنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پورے واقعے سے جو چیز سامنے آئی کہ وہ خود بہت برے طریقے سے بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہوا. جو بھارت کی اپنی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں پاکستان کے اندر, اور پھر دوسرے ممالک میں بھی جو ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگز ہیں, جو اسیسینیشن کیمپینز ہیں پچھلی ایک دہائی میں, جو اینٹی پاکستان اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے اس کو یوز کر کے جو میجورٹی ہندو ووٹ کی جو ان کی پالیسی ہے اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں. پاکستان کا پیغام جو بلاول صاحب نے بڑے, جس طرح آپ نے بتایا ہے, بڑے واضح طریقے سے اور بڑی خوش اسلوبی سے اور ود آل ٹرانسپیرنسی اینڈ ان اے فرینک ایکسچینج آف ویوز ود دا میڈیا اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اس کا خلاصہ یہی ہے, پیس ود رسپانسبلٹی ود ان دی کنفائنز آف انٹرنیشنل لا. تو صدر ٹرمپ ہیں, جب سے وہ آئے ہیں اور آنے سے پہلے بھی one thing that he was saying that he wants to end wars and conflicts. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں اور بتدریج آ رہی ہیں جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, جس میں کشمیر کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا, ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اگلے ہفتے جس طرح آپ نے مینشن کیا, there is a larger high level conference جس کو جنرل اسمبلی نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ کانفرنس ہوگی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کی طرف کیسے آپ نے بڑھنا ہے, اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو کس طرح آپ نے اچیو کرنا ہے. سو یہ کانفرنس 17 تاریخ سے شروع ہوگی, 20 تاریخ تک جاری رہے گی. جو ممالک جنہوں نے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا وہ اناؤنس کریں آ کر کہ وہ فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اور جو فیوچر اسٹیٹ ہے اس کو کس طرح ہم سپورٹ کریں گے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوست ممالک کو کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں, اور پھر جب بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ویٹو بھی کر دی, ایک اہم بڑی قرارداد تھی, تو کیا ہمیں بھی میسج آتا ہے, کیونکہ ہم بھی دوست ملک تو ہیں امریکہ کے, کیا ہمیں بھی کچھ ایسے کی میسیجنگ آتی ہے؟ دیکھیں, ہر ملک کو یہ رائٹ ہے کہ جی وہ اپنی پوزیشن ایکسپریس کرے, اور جو وہ سمجھتے ہیں دوسرے ملکوں کو, دوست ممالک ہوں یا اور ہوں, ان کو وہ اپروچ کریں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ in this conference and at a high level, and we are supporting the objectives of this conference. So چاہے اپروچ کیا ہے یا نہیں کیا, our position is very clear. It's not going to be changed by any such approach. صدر ٹرمپ کے اس دور میں جو انہوں نے جو انفارمل انڈائریکٹ نیگوسیشنز جو ایران کے ساتھ جو سٹارٹ کی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں, we hope that this process will continue and it will lead to a mutually acceptable and good agreement. جنرل عاصم فیلڈ مارشل آ رہے ہیں یہاں پر, اور ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد ایک بڑی عزت کا مقام انہیں انوائٹ کیا گیا, پریڈ ہو رہی ہے, ہم بھی اس کو کور کر رہے ہیں. آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پیغام ہے امریکہ کو دنیا کے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان آر اون ریجن, in countering terrorism in our region and beyond, in promoting peace and stability at the global level. پاکستان UN peacekeeping میں دہائیوں سے ایک صفحے اول میں موجود ہے. تو جو پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کی آرمی آرمڈ فورسز لیڈرشپ,
اس کو ایک ایک ایکنالجمنٹ ہے، ایک اپریسیشن ہے